بالشوق يبقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت تھا جب ہم اسکول کالج لائف میں تھے تو پیرنٹس باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ نہیں باہر نہیں جانا، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں باہر جائیں گے تو بری خصلتوں میں پڑ جائیں گے، بیٹیاں ہیں کہیں بے حیائی کی طرف نہ چلی جائیں، بیٹے ہیں وہ کہیں بری صحبتوں میں نہ چلے جائیں، کھینچ کھینچ کے گھر کے اندر ہی رکھا جاتا تھا۔ اب آپ یقین کیجئے کہ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے بچے رہتے ہی گھر میں ہیں، اسٹڈی کے لیے جانا ہے، اسٹڈی سے فارغ ہو کے آ جانا ہے، مگر وہ بچے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہ پیرنٹس خود حیران ہیں کہ ہمارے بچے یہ تو گھر کے اندر رہتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے بچے تو گھر کے اندر رہتے ہیں، پھر وہ کیسے خراب ہو گئے؟ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے گھر کے اندر اپنے بچوں کو جو چیزیں دے رکھی ہیں، جو سہولتیں دے رکھی ہیں، کیا وہ کافی ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو دنیا کی موجودہ برائیوں سے روکیں؟ سب سے بڑا جو آپ نے اپنے بچوں کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے جو ہتھیار خود دیا ہے وہ ہے اینڈرائڈز موبائل۔ جی، اینڈرائڈ موبائلز یہ وہ ہتھیار ہے جو خود آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جو ہر پیرنٹس خود اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور اس چھوٹی سی اسکرین، اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر آپ کے بچوں کو دنیا بھر کی بے حیائیاں اور دنیا بھر کی بے راہ رویاں مل جاتی ہیں۔ ایک تھی، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا ہے، اس کا میرے سے بات کرنے کا سٹائل ہی بدل گیا ہے، وہ میرے سے بات بڑی عجیب طریقے سے کرتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے، میرا بیٹا مجھے جھڑک کے بات کرتا ہے، مجھے ڈانٹ کے بات کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت وہ یہ حرکت زیادہ کرتا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا وہ جس وقت موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور میں جا کر اس کو کھانے کے لیے بولتی ہوں یا کسی بھی کام کے لیے بولتی ہوں، خاص طور پر نماز کے لیے، تو وہ مجھے جھڑک دیتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تو پھر آپ فکر کیجئے کہ آپ کا بیٹا موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا لوفر قسم کے لڑکوں میں جا کے بیٹھے گا تو ہی وہ نافرمان اور بدتمیز اور گستاخ بنے گا، یا نشہ کرنے والوں میں جا کر بیٹھے گا تو ہی آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا، یا بے راہ روی کا شکار لڑکوں کے ساتھ جائے گا تو ہی وہ آپ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، پر آپ کے بچوں کے دل و دماغ پر فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری طرح گرپ کر چکا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اپنے موبائل پر کتنے مذہبی چینلز کو فالو کرتے ہیں، کتنے مذہبی چینلز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ آپ کے بچے کے پاس دونوں آپشنز ہیں، آپ کے بچے کی ایک انگلی کے کلک پر دونوں آپشنز موجود ہیں۔ وہ آپشن بھی موجود ہے جو آپ کے بچوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہوا بے راہ روی کی طرف لے جائے گا، اور وہ آپشن بھی موجود ہے جہاں پر آپ کا بچہ اللہ کی حدوں اور حیاؤں میں داخل ہو جائے گا۔ مگر کیا آپ نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو وہ تربیت دی؟ دیکھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موبائل کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں؟ جی نہیں، آپ کی اولاد کے لیے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور تربیت یہی ہے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موجود موبائل میں آپ کے بچے کیا کلک کر رہے ہیں، کیا سکرولنگ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا چیزیں ان کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پر توجہ دیجیے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں جو ہمارے دین کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء کرام یا ہمارے اسکالرز کے جو اسپیکرز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ نے ان کو بچوں کو شروع سے ہی کارٹونز پہ لگا دیا،
آہستہ آہستہ وہ کارٹونسٹ موویز پر آ گئے، پھر وہ فلموں پر آ گئے. اس چیز پر آپ نے توجہ ہی نہیں دی کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا، خود کام میں لگ گئی، چلے ٹھیک ہے بچہ بیزی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آج آپ کو اپنے بچے کی تربیت اسی دن سے شروع کرنی ہے جس دن سے آپ کا بچہ دنیا میں سانس لے کر آپ کے پاس آ گیا. آپ نے اپنے بچے کی تربیت اسی دن شروع کر دینی ہے جس دن آپ کا بچہ پیدا ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آیا. جی بالکل، اسی دن کرنی ہے آپ کو. اس کا ایک اور بھی بہت گہرا اثر آپ کے بچوں کے ذہنوں پر ہوگا، وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا پر دکھایا کیا جا رہا ہے. ڈراماز، موویز، کیا دکھایا جا رہا ہے ان میں؟ وہی ایک چیز، شر. اور وہ شر بھی کیا ہے؟ بہو کا ساس کا لفڑا، شوہر کا بیوی کو چیٹ کرنا، بیوی کا شوہر کو چیٹ کرنا. آپ خود سوچیں، جب آپ کے بچے دیکھیں گے ہی ایسی نیگیٹو چیزیں، ایسا شر دیکھیں گے تو وہ شر سے ہی جڑیں گے. ان کو شر سے بچائیے، ان کو شر سے دور کیجیے. نیگیٹو چیزوں کا اثر بھی انسانی ذہن پر بہت ہوتا ہے اور پازیٹیو چیزوں کا اثر بھی انسانی ذہن قبول کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو شر سے آپ نے بچانا ہے. شر کا کام ہے شر پھیلانا. سوشل میڈیا پر ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہیں جو آپ کو پوری طرح شر سے دور کرنے کے لیے گامزن ہیں، جو آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے گامزن ہیں. مگر یاد رکھیے، برائی کا بھی بہت پھیلاؤ ہے، بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اور اس فتنے کے دور میں تو برائی نے پھیلنا ہے. شر سے اپنی اولاد کو بچائیں. آپ دیکھ لیں کہ آج ہر تیسرا انسان چیٹنگ کر رہا ہے. بیٹے ہیں تو وہ پیرنٹس کو چیٹ کر رہے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے تو وہ پیرنٹس کو چیٹ کر رہی ہے، بیویاں ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو چیٹ کر رہی ہیں، شوہر ہیں تو وہ بیویوں کو چیٹ کر رہے ہیں، ماں باپ ہیں تو وہ بھی اولاد کو چیٹ کر رہے ہیں. ہر بندہ یعنی کہ دھوکے میں اپنے آپ کو ڈال چکا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والے کن سزاؤں میں مبتلا کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو آپ کی اولاد کی بہترین خیر و برکتوں سے جوڑیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فی.